غزوہ بدر میں اس وقت مسلمانوں کی قیادت کنہوں نے فرمائی؟ اور دوسرا اس کے ساتھ منسلک سوال ہوگا کہ غزوہ بدر کو اسلام کی تاریخ میں اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ غزوہ بدر کی اندر مسلمانوں کی قیادت خود حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمائی۔ یہاں پر میں چلو بات ہو رہی ہے تو یہاں پر میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا لقب مبارک جہاں پر ہے نا رحمت للعالمین، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، وہاں پر حضور جان کا نیا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نبی الملاحم بھی، یعنی تلواروں والے نبی بھی۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا، اور بنفس نفیس جس طرح غزوہ بدر ہے، احد ہے، دیگر غزوات ہیں، حضور جان کائنات صلی اللہ خندق ہے، ان کے اندر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود بے نفس نفیس شریک ہوئے، قیادت حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمائی۔ اب یہاں پر یہ اہمیت کیوں رکھتا ہے یہ غزوہ؟ اس کو عربی کے اندر یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان تفریق بھی ہے۔ اہمیت اس وجہ سے رکھتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد ڈبل ٹرپل تھی، 1000 سے بھی تجاوز کر گئی تھی تعداد، اور مسلمانوں کے ساتھ بے سر و سامان تھے، تو وہ جو لشکر آ رہا تھا اس کے پاس ایک کافی مقدار کے اندر جو جنگی ساز و سامان ہے وہ سارے کا سارا اویلیبل تھا۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہاں سے یہ بھی پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں میں وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ اگرچہ 313 تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس نے 1000 کے اوپر انہیں غالب کیا، ان کی نیت ٹھیک تھے، وہ مخلص تھے حضور کی ذات کے ساتھ، اور وہ مخلص تھے دین اسلام کے ساتھ۔ اسی وجہ سے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اعمال کے لحاظ سے وہ لوگ بڑے مضبوط تھے اور دلوں کے اندر تقوی بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔